علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ علیہ PhD لندن والے، جو یوں سمجھے کہ دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلامہ سے تھے. جب جامعہ اشرفیہ بنا تھا تو مفتی حسن صاحب کے ساتھ پہلے شاگرد وہاں سے آئے تھے اور پہلے ہی استاد تھے. تو ان سے کسی نے یہ بات پوچھی تھی، عمل میرا بھی تھا، لیکن ان سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے پھر یہی عمل بتایا. اب دیکھیں، میں حروف تہجی سے آپ کو کام لینا سکھا رہا ہوں. اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، اسی میں کسی قسم کی کوئی تسبیحات نہیں، کوئی چلے نہیں، کوئی وظیفے نہیں، کوئی پرہیز نہیں، کچھ نہیں. تو دو لفظ ہیں حروف مقطعات میں، ایک کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کے شروع میں یہی ہے، اور دوسرا ہے ہا میم عین سین کاف. ٹھیک ہے، ہا میم عین سین کاف، بڑا کاف. یہ جو نورانی قاعدے کی تیسری تختی ہے، اس میں حروف مقطعات لکھے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے، یہ دیکھیں، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف، اس پہ پڑھنا ہے. جب یہ پڑھ لیں مٹھی بند کر دیں. آپ جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کے سامنے جا کر مٹھی کھول دے، کہنا کو نہ کچھ نہیں ہے، یا آہستہ سے اپنے انداز سے ایسے پھونک مار دے اس کی طرف اور یہ کھول دے. اگر ایسا موقع نہیں لگتا تو پھر آپ پڑھیں ہا میم عین سین کاف عمیتو، کاف ہا یا عین صاد کفیتو، یہ پڑھیں. اور پڑھ کر سامنے وہ کوئی بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، افسر ہے، جاہل ہے، جو بھی کچھ ہے، آپ اسے پھونک مارتے. آپ جتنی اطمینانی کیفیت سے ملاقات کریں گے، جتنے کانفیڈنس سے ملاقات کریں گے، وہ آپ کو اچھا رسپانس دے گا. آپ کی جواب دہی میں وہ کوتاہی نہیں کرے گا، دوسروں کے کام چھوڑ کر آپ کی طرف ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں یہ رہا کہ یار یہ کیسے ہوگا، یہ تو اتنا کھڑ ہے، کسی کی بھی بات نہیں سن رہا، فائل ہے گھما گھما کر ایسے پھینک رہا ہے، میری کہاں سنے گا. جب آپ کو خود کو یقین نہیں ہے، میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں، جب آپ کو خود کو یقین نہیں ہے کہ آپ اپنا کام، آپ اس قابل ہیں کہ کام لے سکتے ہیں، تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو پھر یاد رکھیں آپ کام نہیں کر سکتے. جو عمل کے مؤثر ہونے غیر مؤثر ہونے کا فتویٰ ہے یا یقینی جو کیفیت ہے، وہ آپ کی اندرونی کیفیت ہے. اگر آپ مطمئن ہیں، اپنے عمل سے مطمئن ہیں، جب آپ مطمئن نہیں ہیں تو دنیا کیسے مطمئن ہوگی. آدمی کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی بھی اپنا موقف ہوتا ہے، اپنا عقیدہ نظریہ ہوتا ہے، اپنی مطلب کی چیز ہوتی ہے، اپنی پروڈکٹ ہوتی ہے، اپنی کوئی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، حضرت نیٹ تو بہت اپنی پرابلم ہو رہا ہے، شخصیت ہوتی ہے، تو وہ بہت سب نیٹ سے آواز پہلے بہت دلائل کٹ رہی دیتا ہے اور وہ قائل کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. اور اگر وہ آدمی اس نظریے پر ٹھیک انداز سے دل سے نہیں مان رہا تو اس کی زبان اور اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے. وہ کہتا کچھ ہے، نکلتا کچھ ہے منہ سے. تو اگر آدمی وہ حق باطل یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ اپنے نظریات پہ، اپنے معاملات پہ وہ پختہ ہے، تو اس کے لب و لہجے میں، اس کی آواز میں، اس کے اتار چڑھاؤ میں ایک اعتماد ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے. تو آپ نے عملیات میں صرف ایک کام کرنا، اجازت جو میں چیز بتا دیتا ہوں اس کی آپ کو اجازت ہو جاتی ہے، اس کی آپ کو اجازت ہو جاتی ہے. یعنی اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں علیحدہ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آپ یہ اعمال لکھیں اور اپنی ڈائری کا حصہ بنائیں، اسے میدان عمل میں کود کر ان سے کام لیں. جہاں کہیں کوئی کامیابی نہ ہو، خاطر خواہ فائدہ نہ ہو، یا مطلوبہ نتائج نہ نکلے، تو اس میں آپ دو چیزیں دیکھیں. ایک چیز یہ ہے کہ جیسے حدیث پاک میں آتے ہیں، دعا کے قبولیت کی بہت ساری صورتیں ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے جو چیز مانگی وہی مل گئی. دوسری یہ ہے کہ وہ چیز تو نہ ملی لیکن اس کا نعم البدل مل گیا.
تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی بلا کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے وہ ٹل گئی ہے. اب آدمی کو تو پتہ نہیں ہے بلا آنے والی تھی تو، لیکن اس کی اس دعا آہوزاری سے اور اللہ کے سامنے مانگنے سے وہ بلا ٹل گئی ہے. تو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو حکم کا عمل بتا رہا تھا. آپ وہ جو تو دونوں تصویریں ہیں لڑکا اور لڑکی کی، اگر پورے خاندان کی یا کوئی ایسا ہو جائے کہ جو درمیان میں رکاوٹیں بن رہے ہیں، یا تو آپ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کی پوری تصویر، ان کا پورا سکیچ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یا موبائل سے کھینچ لیں، ان سے کہہ دیں کہ مجھے تصویریں لا دیں. میں نے آپ کو سلیم نامی عامل کی وہ بات بتائی تھی کہ وہ 85-86 میں آپ نے ان تصویروں کو مجسم کرنا ہے. مجسم یعنی ان کو ایسے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تصور کرنا ہے. آپ حمزات قابو کر رہے تھے، جنات محفلات قابو کر رہے تھے، وہ بھی آپ کی اس تخلیقی کیفیت کا نام تھا کہ آپ نے ان جنات کو، حمزات کو ایک اندیکھی دنیا سے ایک ویژول انداز میں دیکھی ہوئی دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا، مجسم کر دیا. یہ عامل کی وہ قوت تخیل ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر